آیات میں تعلیم و تعلم کا حکم دیا گیا ہے، سیکھنے سکھانے کا حکم دیا گیا، پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا گیا، اور یہ بات خاص طور پہ بیان کی کہ اس کائنات کا خالق بھی، مالک بھی، مدبر بھی اللہ ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ سب سے اکرم ہے، یعنی بہت زیادہ کریم اور مہربان ہے۔ اتنا مہربان ہے کہ اس کی مہربانی کی مخلوق میں مثال نہیں ملتی۔ اتنا رحمان الرحیم ہے کہ اس کی رحمت کی مثال مخلوقات میں نہیں ملتی۔ سب سے بڑا رحیم اور سب سے بڑا کریم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پھر یہ بات بتلائی کہ الذی علم بالقلم، تیرے رب نے جو تعلیم دی، جو سکھایا، وہ قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ کتاب کے ذریعے تعلیم دی۔ قلم اور کتاب دونوں جڑواں ہیں۔ اوراق نہ ہو تو قلم لکھے گا کیا؟ اوراق موجود ہیں، تختیاں موجود ہیں، عالی شان چیزیں ایسی موجود ہیں جن پر لکھا جائے گا، لیکن قلم نہ ہو تو کیا لکھیں گے آپ؟ تو دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور احادیث مبارکہ کے مقدس ذخیرہ کو محفوظ کرنے کے لیے قلم کا ہونا لازمی قرار پایا۔ تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ سورۃ القلم اسی نام سے نازل ہوئی، 29ویں پارے میں سورت ہے۔ سورۃ نون بھی اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ نون سے وہ سورت مبارک شروع ہوئی۔ تو ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے بارے میں تو آیا اللہ عالم بمرادہ، اس کی حقیقی مراد کو اللہ جانتا ہے، اس پر کلام نہیں کریں گے، لیکن قلم کی تو اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں۔ قلم اتنی پاکیزہ چیز ہے، اتنی معتبر چیز ہے، اور اتنی علم کو محفوظ کرنے کا آلہ ہے کہ اس کی قسم اللہ فرما رہے ہیں والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم ہے اور جو قلم سے لکھا جا
لیے، علم حاصل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر حواس خمسہ کو پیدا کیا۔ مثلا آنکھ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جب اس میں بینائی ہو تو کچھ علم انسان کو دیکھنے سے حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد اتنی بڑی ہے، 6-8 ستون اس میں لگے ہوئے ہیں، منبر رکھا ہوا ہے، محراب بنا ہوا ہے، آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی ان کے درمیان بول رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا علم آپ کو اسی وقت حاصل ہو رہا ہے۔ وہ یہ علم حاصل ہو رہا ہے آنکھ سے۔ اگر آپ آنکھ بند کر دیں گے اور آخر تک آپ بند کر کے رکھیں گے تو آپ کو اس مسجد میں کتنا بڑا مجمع جمع ہوا یہ آپ کو کوئی علم نہیں ہوگا۔ کون نہیں بتائیں گے کتنے لوگ آئے، سمجھے؟ پھر دوسری چیز آپ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن خطیب یا بولنے والا عالم آپ کو کیا بات سمجھا رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا علم آپ کو کان سے حاصل ہوگا، آنکھ سے حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کانوں میں روئی ٹھونس دو اور پھر کہو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی بھائی یہ کیا بات چل رہی تھی۔ اللہ کے بندے، سننے کا جو آلہ ہے نا، آواز آنے کا جو آلہ ہے وہ آپ نے بند کر دیا ہے، تو آپ کو آنکھ نہیں بتائے گی، آپ کو زبان نہیں بتائے گی بولنے والے نے کیا بتایا، بولنے والے نے کیا کہا، اس کی آواز کیسی تھی، یہ کس انداز سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے لیے لازمی طور پر قوت سماعت کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو ایک علم تو آپ کو حاصل ہو رہا ہے آنکھ کے ذریعے سے، اور کچھ علم کا حصہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے کان کے ذریعے سے۔ اب ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کھانے کی یا پینے کی، جب تک آپ اس کو کھائیں گے نہیں تب تک آپ اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کریں گے یہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا نمکین ہے۔ آپ دیکھتے رہیں گے، کان اور آنکھ کے ذریعے سے اس چیز کا علم آپ کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تعلق رکھتی ہے زبان سے، چکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب انسان چکھے گا پتہ چلے گا چیز کیسی ہے۔ زبان کے اندر اللہ نے چھوٹی سی زبان ہے، 2.5 تولے کی زبان، اس میں اللہ نے آگے والے حصے میں مٹھاس محسوس کرنے کا مادہ رکھا ہے، بیچ والے حصے میں نمکیلا پن محسوس کرنے کا مادہ رکھا ہے، صلاحیت رکھی ہے، اور آخر والے حصے میں جا کے پتہ چلتا ہے یہ چیز کڑوی تھی، وہ کڑواہٹ آخر والا حصہ محسوس کرتا ہے۔ تو چیز میٹھی ہے، اس کا تعلق چکھنے سے ہے، چیز نمکین ہے، اس کا تعلق چکھنے سے ہے، یہ کھانے کی چیز کڑوی ہے، اس کا تعلق چکھنے سے ہے، زبان پر رکھنے سے ہے، آنکھ نہیں بتائے گی۔
جو علم آپ کو آنکھ سے حاصل ہوگا وہ کان سے حاصل نہیں ہوگا، جو کان سے حاصل ہوگا وہ آنکھ سے حاصل نہیں ہوگا، اور جو علم آپ کو اور ہمیں آنکھ کان سے حاصل ہوتا ہے وہ زبان سے حاصل نہیں ہوگا، اور جو علم ہمیں زبان سے حاصل ہوتا ہے وہ آنکھ کان سے نہیں حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز، خوشبو یا بدبو محسوس کرنے کے لیے کہ اس چیز میں خوشبو ہے، کس قدر خوشبو ہے اور بدبو کس قدر ہے، اس کا علم آنکھ سے حاصل نہیں ہوگا، نہ اس کا علم زبان سے حاصل ہوگا اور نہ اس کا علم کان سے حاصل ہوگا۔ اللہ نے چوتھا ذریعہ علم حاصل کرنے کا، معلومات حاصل کرنے کا ناک کو بنایا، اس کے اندر قوت شامہ رکھی، سونگنے کی قوت۔ عطر لگاتے ہیں، ناک میں روئی ٹھونس دو، عطر کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی، آنکھ نہیں بتا سکے گی کہ کیسا عطر ہے، کان نہیں بتا سکیں گے کیسا عطر ہے، ارے زبان بھی نہیں بتائے گی کہ کیسا عطر ہے، کتنا بہترین ہے۔ ناک کے ذریعے سے اللہ نے اس چیز کا علم حاصل کرنے کی یہ قوت رکھی، قوت شامہ، کہ اس کے ذریعے سے خوشبو محسوس ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ چاہے آپ کو علم حاصل ہو آنکھ سے، یہ بھی محدود ہے، محدود علم ہے، چند چیزوں کا علم آپ یہاں آنکھ سے حاصل کر سکتے ہیں، چند چیزوں کا علم آپ کان سے حاصل کر سکتے ہیں، چند چیزوں کا علم آپ زبان سے حاصل کر سکتے ہیں، چند چیزوں کا علم آپ ناک سے حاصل کر سکتے ہیں، قوت شامہ سے۔ پانچویں چیز، پانچویں حص، حواس خمسہ میں سے پانچویں چیز، قوت لامسہ، لمس کہتے ہیں چھونے کو، پکڑنے کی قوت۔ مائک سامنے ہے، یا کوئی لاٹھی سامنے ہے، کوئی چیز سامنے ہے، بنا انسان کی کام نہیں کر رہی ہے، کان کے ذریعے سے تو پتہ نہیں چلے گا، زبان بھی بتا نہیں سکے گی، اور ناک کے ذریعے سے بھی اس کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ آپ پکڑیں گے، آپ کہیں گے ہاں یہ سخت چیز ہے، چھوئیں گے پتہ چلے گا سخت ہے، کپڑے کو چھوا آپ نے پتہ چلا کہ نرم ہے، بالوں کو چھوا آپ نے پتہ چلا کہ نرم ہے، لکڑی پر ہاتھ رکھا پتہ چلا کہ یہ سخت ہے، پتھر پر ہاتھ رکھا پتہ چلا کہ یہ سخت ہے۔ قوت لامسہ اس سے بولتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ قوتیں انسان کے اندر رکھی، یہ طاقتیں انسان کے اندر رکھی کہ ان سے علم حاصل ہوگا۔ چھٹی چیز ایک اور ہے، وہ ہے دماغی حص، جسے عقل کہا جاتا ہے، لیکن ہر چیز کو آپ عقل کی تھیوری پر نہیں پرکھ سکتے، یعنی ہر چیز کا فیصلہ آپ عقل سے کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عقل علم کل نہیں دیتی، عقل آپ کی رہنمائی کرتی ہے علم کے حاصل کرنے میں، عقل رہنمائی کرتی ہے اچھی اور بری چیز کے درمیان تمیز کرنے کے لیے۔ مشہور مورخ اسلام حضرت علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے مقدمہ ابن خلدون میں لکھتے ہیں
کہ عقل جو ہے نا، عقل سونا تولنے کا کانٹا ہے. سمجھنا بات کو. عقل سونا تولنے کا کانٹا ہے. اگر اسے لوہا تولیں گے تو یہ کانٹا ٹوٹ جائے گا. اس سے آپ روئی کے بورے تولنے شروع کریں گے اس کانٹے سے تو یہ ٹوٹ جائے گا، یہ کام ہی نہیں دے گا. جتنی عقل انسان کی جہاں تک رسائی کرتی ہے وہاں تک تو علم دے گا. عقل کے ذریعے سے علم حاصل ہوگا، سمجھ حاصل ہوگی، فہم و فراست حاصل ہوگی، لیکن اس سے آگے کا علم آپ کو ہمیں حاصل نہیں ہوگا. گویا انسان کے اندر، جسم کے اندر قوت شامہ رکھی، قوت سامعہ رکھی، قوت ناطقہ رکھی، ذائقہ رکھی اور بینائی رکھی، قوت بینائی رکھی، قوت لامسہ رکھی، اور اللہ نے عقل انسان کو رکھا. لیکن یہ سارے ذرائع جو علم حاصل کرنے کے ہیں یہ نامکمل ہیں. ان سے کامل علم حاصل نہیں ہو سکتا. کامل علم حاصل ہوگا انسان کو جہاں ان حواس خمسہ کی انتہا ہے. عقل کی انتہا، قوت سامعہ کی انتہا، بینائی کی انتہا، شامہ کی انتہا، ذائقہ کی انتہا، قوت لامسہ کی انتہا. جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے وہاں علم وحی کی ابتدا ہوتی ہے. علم کے اندر کمال علم وحی کے ذریعے سے ہوگا. علم کے اندر جمال وحی کے ذریعے سے آئے گا. علم کی ابتدا وحی سے ہوگی، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے جو علوم اللہ نے بندوں کے مقدر میں رکھے ہیں، جو معارف اللہ نے بندوں کے لیے مناسب سمجھے ہیں، ان تمام علوم و معارف کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین میں بھیجتے ہیں. جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو علم حاصل ہوا وہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہوا، اور ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم کو اور ان کے معارف کو یکجا جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں نازل فرمایا خلاصہ کے طور پر. اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تمام شریعتوں کا خلاصہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام